رمضان المبارک میں ہماری یہ کوشش رہی کہ زیادہ سے زیادہ خواتین اس سے استفادہ کریں. اسی لیے ایسا عنوان اپنایا گیا بچوں کی بیماریوں کے تعلق سے، خواتین کے شوہروں کی خدمت کے تعلق سے، اولاد کی تربیت کے تعلق سے، پردے کے تعلق سے، شرم کے تعلق سے، حیا کے تعلق سے، کبھی میٹھے بول سے، کبھی کڑوے بول سے. مقصد یہی تھا کہ عورت اگر سدھر جائے تو معاشرہ سدھر جاتا ہے. ہماری مائیں اور بہنیں یہ سدھر جائیں، یہ ولیوں کو جنم دیتی ہیں، یہ آفتاب کو جنم دیتی ہیں، یہ ابدال کو جنم دیتی ہیں، یہ پیغمبروں کو جنم دیتی ہیں. سلطان صلاح الدین ایوبی کو اسی ماں نے جنم دیا، حضرت ٹیپو سلطان کو اسی ماں نے جنم دیا، حضرت جنید بغدادی کو اسی ماں نے جنم دیا، حضرت خواجہ اجمیری کو اسی ماں نے جنم دیا، حضرت قطب الدین بختیار کاکی کو اسی ماں نے جنم دیا. محدثین کو انہوں نے پیدا کیا، مفسرین کو انہوں نے پیدا کیا، مجتہدین کو انہوں نے پیدا کیا. آج ہماری درخواست ہے اس کلام پاک کے واسطے سے، اس کلام پاک کے توسط سے ہماری ماؤں سے شکایت ہے کہ ہماری ماؤں کی بانجھ ہو چکی ہے. اب کئی دن ہو گئے انگریز نظر آتے ہیں، اسلام کے دشمن نظر آتے ہیں، مسلمانوں کے دشمن نظر آتے ہیں، قرآن میں تحریف کرنے والے نظر آتے ہیں، لیکن دور دور تک ٹیپو کا نام و نشان نہیں ہے. اے ماں، آج ختم کلام کی پاکیزہ اور مقدس مجلس ہے. آج ختم قرآن کا وہ موقع ہے کہ فرشتے آسمان کے بھی اس محفل پر ناز کرتے ہوں گے اور پچھتاتے ہوں گے کہ کاش رب کائنات ہمیں انسان بنا کر اس محفل میں شریک کر دیا ہوتا. دیکھنے والی آنکھ دیکھ سکتی ہے. ماں، اس مجلس کے تقدس کے واسطے سے ہم درخواست کرتے ہیں کہ مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، زمین سے لے کر آسمان تک، اسلام اور مسلمانوں کے دشمن چونٹیوں سے زیادہ، کھٹملوں سے زیادہ، ریت کے ذرات سے زیادہ ایک کائنات کے اندر بھرے ہوئے ہیں. ظالم کا پنجہ طاقتور ہو رہا ہے. ماں، کسی حسین کو دے دے، ماں کسی سلطان صلاح الدین ایوبی کو دے دے، ماں کسی قاسم نانوتوی کو دے دے، کسی رشید احمد گنگوہی کو دے دے. بہت دن ہوئے کہ تو نے کسی ولی کو جنم دیا ہے، بہت دن ہوئے کسی مجاہد کو تو نے جنم دیا تھا، بہت دن ہوئے یہ زمین تڑپ رہی ہے، یہ آسمان تڑپ رہا ہے، یہ انسانیت سسک رہی ہے. ماں، تو ہی تو وہ ہے کہ اماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا بن کر کائنات کے سردار امام الانبیاء سید الانس سید الجن پر جب پہلی مرتبہ وحی آئی تھی اور آپ پریشان ہوئے تھے، ماں تو خدیجہ بن کر کائنات میں دلاسا دینے اور تسلی دینے کا ذریعہ بنی. انک لتصل الرحمہ وتکسب المعدومہ وتعین علی نوائب الحق. تیرے وہ تاریخی جملے ہیں کہ آج ہر محدث اس کو سونے کے لفظوں سے لکھنے پر مجبور ہے، سونے کے حرف سے لکھنے پر مجبور ہے. کبھی تو خدیجہ کے روپ میں آئی تھی، کبھی تو فاطمہ کے روپ میں آئی تھی. ماں، تو نے عائشہ بن کر وہ کردار نبھایا، وہ کردار نبھایا، وہ کردار نبھایا کہ جبرائیل تیری تصویر آسمان سے لے کر کائنات کے سردار امام الانبیاء ساقی کوثر شافی محشر جن کو دیکھنے کے لیے جنت کے حور و غلمان ترستے ہیں. ماں، تو وہ تھی کہ عائشہ بن کر تقدس اور طہارت کا، پاکیزگی کا وہ تو نے ثبوت دیا کہ جبرائیل آپ کی تصویر لے کر آقا کے پاس آئے، فرمایا اللہ نے آپ کا نکاح ان سے کرنے والا ہے. ماں، یہ تیرا مقام تھا، یہ تیرا درجہ تھا کہ جب تجھ پر انگلیاں اٹھی، جب تجھ پر جملے کسے، جب تیری عصمت پر، تیری عفت پر، تیری پاک دامنی پر منافقوں نے، اسلام مسلمان دشمنوں نے انگلیاں اٹھائی. ماں، دنیا سے کوئی اور وکیل نہیں اور سرزمین سے کوئی آدمی نہیں، رب کائنات نے تیری طہارت اور تیری پاکیزگی اور تیری تقدس کے بارے میں آیتوں کو نازل کر کر کہا
کہ یہ عائشہ وہ ہے کہ جس کی تقدس کے بارے میں، طہارت کے بارے میں انگلی اٹھانے والے زمین کے اندر تباہ ہو جائیں گے اور آخرت کے لیے ان کے لیے خطرناک عذاب ہے۔ ماں پٹری سے ہٹی تو قلبوں کے اندر آ گئی اور زانیوں نے تیرے لباس کو نوچ لیا۔ آج تجھے رنڈی کا لقب مل رہا ہے، آج تجھے فاحشہ کا لقب مل رہا ہے۔ حضرت فاطمہ کے گھرانے کو چھوڑا، حضرت عائشہ کے گھرانے کو چھوڑا۔ ماں، ایمان کی مثال رب کریم نے کلام پاک کے اندر جب دینی چاہی، سورہ تحریم کے اندر 1.25 لاکھ پیغمبر تھے جن کے ایمان کی مثال رب کائنات دے سکتا تھا، لیکن قرآن کھول کر دیکھ ماں، آج تو اخباروں میں، آج تو ایڈورٹائز کے اندر، آج شراب کی بوتل کی لیبلوں میں، آج بیت الخلا ٹوائلٹ صاف کرنے والے فنائی میں اور برش میں تیری مادر ذات برہنہ تصویر آج جھلک رہی ہے۔ کبھی تیری حیا کی قسمیں کھائی جاتی تھی، کبھی تیری عزت اور پاک دامنی کے واسطے سے خداوند کریم کے دربار میں دعاؤں کی قبولیت کا واسطہ دیا جاتا تھا۔ شیخ عبد المحدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا کہ دلی کے اندر ایک وقت وہ آیا کہ 1 سال 2 سال لگاتار کئی سالوں تک جو ہے قحط سالی ہوتی رہی اور دلی کے لوگ قطرے قطرے پانی کے لیے ترس گئے، تڑپ گئے۔ ماں، تو نے وہ تاریخ بنائی تقدس کی، اپنی پاکیزگی کی، اپنی طہارت کی، اپنی شرم کی، اپنی حیا کی۔ ماں، اس شیطان کو گھر سے نکال دے۔ یہ ٹی وی نہیں، میرے اللہ کی قسم، آج کلام پاک ہمارے سامنے ہے، قیامت کے دن جواب دے گا۔ یہ یہودی ہے ماں، یہ امریکہ کا ایجنٹ ہے، یہ اسرائیل کا ایجنٹ ہے، یہ شیطان کا نمائندہ ہے۔ یہ ایک سرا اس کا جہنم میں اور ایک سرا اس کا تیرے گھر میں ہے، تیرے گھر کو تباہ کر کے رکھ دے گا۔ تیری شرم اور تیری حیا، تیری عصمت، تیری عفت اور تیری پاک دامنی کے چادر کو نوچ کر تیرا مقام کتیا سے اور سورنے سے بدتر بنا کر رکھ دے گا۔ ماں، آج کا سبق یہی ہے کہ جانے کے بعد اس یہودی کو، اس امریکی ایجنٹ کو، اس اسرائیلی کتے کو، اس مکے مدینے کے دشمن کو اپنے گھر سے نکال۔ تجربے کے طور پر تو اسے مت پھوڑنا، مت بیچنا، مت کسی کافر کو دینا۔ میرے کہنے کی لاج لگ کر 15 دن عید الفطر کے بعد گھر میں ٹی وی چلائے بغیر دیکھ، تیرے گھر میں امن کیسا آتا ہے، راحت کیسی آتی ہے، سکون کیسا آتا ہے، اللہ کی رحمتیں کیسے آتی ہیں، گھر میں وقت کیسے ملتا ہے، گھر میں بھائی چارگی اور دوستوں کا اکرام احترام، بڑوں کی شفقت اور بڑوں کا اکرام اور چھوٹوں پر شفقت کے نمونے کیسے ملتے ہیں۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا کہ لگاتار قحط ہونے لگا اور ہزاروں کے لوگ، میری ماں اس میں کتنے سفید داڑھی والے اور سفید بال والے آیا کرتے تھے، دعائیں کیا کرتے تھے۔ 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، 1 ہفتہ نہیں، 2 ہفتہ نہیں، 40 دن میری ماں، یہ زمین گواہ ہے، یہ آسمان گواہ ہے کہ لوگ واپس چلے جاتے، اللہ ہے کہ دعا قبول نہیں کرتا تھا۔ تو ایک دیوانہ قسم کا، مجنون قسم کا ایک لڑکا آیا اور اس نے پوچھا، یہاں ہزاروں لوگ آتے کیوں ہیں، جمتے کیوں ہیں، کرتے کیا ہیں، وہ کیا مانگتے ہیں؟ ارے چل پگلے، تجھے کیا پتا، یہاں دعائیں کی جاتی ہیں، لوگ قطرے قطرے پانی کے لیے تڑپ رہے ہیں اور دانے دانے کے محتاج ہو چکے ہیں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، یہ بات ہے۔ تو اس نے ایک اونٹنی کو بیچ میدان میں لے کر آیا، اونٹنی کے اوپر ہودج تھا، پردے لگے ہوئے، ایک چھوٹا سا کمرہ تھا، اندر سے ایک چادر باہر جھلک رہی تھی۔ اس نے اس چادر کو پکڑا اور دعائیں کی۔ ماں، تاریخ شاہد ہے، اگر دلی کی زمین بول سکتی ہے تو بولے گی۔ شیخ عبد المحدث کا مزار اگر چیخ سکتا ہے تو چیخے گا۔ ماں، تیری کرامتوں کا اور تیری بزرگیوں کا، تیری تقدس کا، تیری پاک دامنی کا اقرار زمین کو تھا، آسمان کے فرشتوں کو تھا، حیوانات کو تھا، بادلوں کو تھا۔ ابھی اس نے ہاتھ اوپر کر کر نیچے نہیں کیے تھے، بادل آئے اور خطرناک برسات ہوئی، لوگوں کو جستجو ہوئی کہ اس نے کیا عمل کیا۔ 40 دن سے صلاۃ الاستسقاء پڑھی جا رہی تھی، لیکن یہاں
بارش نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ تو جب اس بچے کو پوچھا گیا کہنے لگا میرے اور رب کائنات کے درمیان راز ہے، لیکن علماء اور مشائخ نے جب اس پر دباؤ ڈالا تو صرف اس نے یہ کہا کہ وہ جو چادر نکل رہی تھی میری ماں کے جسم سے نکلنے والی اور ٹچ ہو کر لگنے والی وہ چادر کا حصہ باہر لٹک رہا تھا، میں نے اس چادر کو پکڑ کر اللہ تعالیٰ سے کہا اے اللہ اس ماں کی عصمت کا واسطہ، اس ماں کی شرم کا واسطہ، اس ماں کی حیا کا واسطہ، اے رب کائنات اس نے زندگی میں کبھی شرم و حیا کا سودا کیا ہو، کبھی بے حیائی کا کام کیا ہو، ہمیں تباہ کر دینا، برباد کر دینا، اے رب کائنات فاطمہ جیسی زندگی، عائشہ اور قتیجہ جیسی زندگی اس نے گزاری ہو، مولا اس کے تقدس، اس کی پاکیزگی، اس کی عصمت اور عفت کا واسطہ کہ تو برسات کو برسا دینا۔ اے ماں تیرے شرم و حیا کے واسطے سے 40 دنوں کے بزرگوں کی دعا تو رد ہو گئی، لیکن تب تیری شرم و حیا کا واسطہ دیا گیا، رب کائنات نے برسات کو برسا دیا۔ ماں کبھی تو امام بخاری کی ماں بن کر اندھے بچے کو تو بینائی دلانے والی، اور کبھی کہ جب دیہات کا بچہ آقا کے دربار میں آیا اور اسے کوئی وبائی مرض مدینہ منورہ میں آیا اور مر گیا تھا، آج تو مجاوروں کی محتاج، آج تو عاملوں کی محتاج، آج تجھے اپنے شوہر سے شکایت، آج تجھے اپنی اولاد سے شکایت، آج تجھے فقر و فاقے سے شکایت، آج تیرا لباس کا رونا، آج تیری طبیعت کا رونا۔ کائنات میں خدا کی قدرت کو تو نے اپنی مٹھی میں لیا ہوا تھا، تو نے اندھوں کو بینا کیا تھا، تو نے بادل سے پانی کو برسایا تھا۔ ماں تو وہ ہے کہ کلام کیا کرتی تھی، کلام پاک کی زبان میں کلام کیا کرتی تھی۔ پوچھا گیا کہاں جا رہے ہیں؟ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ کبھی تیرا شیوا یہ تھا کہ کلام پاک کی آیتوں سے ہٹ کر تو بات نہیں کیا کرتی تھی، تیری شرم اور حیا کی قسمیں زمین و آسمان کی مخلوق کھایا کرتے تھے۔ ماں تو وہ تھی کہ جب وہ بچہ مر گیا تو خاندان، قبیلے اور گاؤں کے لوگوں نے تجھے تانا دیا کہ دیکھ اسلام میں گیا تو بچہ مر گیا۔ تاریخ شاہد ہے، حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ وہ فرماتے ہیں ایک عورت آقا کے دربار میں آئی، بچہ مر چکا تھا، دفن اڑایا جا چکا تھا اور غسل کا پانی گرم کیا جا رہا تھا، ان قریب اس کی تجہیز، تدفین اور تدفین کے تیاریاں ہو چکی تھیں۔ ایک خاتون نے تو ماں بن کر اس بچے کی آئی اور آ کر آقا سے کہا کہ مجھے کچھ اس کے قریب آنے دیجئے، آخری دیدار کرنے دیجئے۔ ماں تو آئی، تیری دعا زمین جانتی ہے، آسمان جانتا ہے، فرشتے جانتے ہیں، روایتوں میں محدثوں نے بیان کیا ہے کہ تو نے اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھا کر کہا اے رب کائنات مجھے ذلیل کر دے، میرے گھرانے والوں کو ذلیل کر دے، مجھے تباہ کر دے، میرے گھرانے والے کو تباہ برباد کر دے۔ اے رب کائنات یہ بچہ مسلمان ہوا تھا، آج انتقال ہو گیا، اے اللہ تو روح لینے پر بھی قادر ہے، روح دینے پر بھی قادر ہے۔ میرے گاؤں والے، میرے قریے والے، میرے قبیلے والے مجھے تانا دے رہے ہیں کہ اسلام کی وجہ سے بچہ مر گیا، اگر بت پرستی میں ہوتا تو بچہ زندہ ہوتا۔ اے رب کائنات آج اس دکھیاری ماں کے ہاتھ کی اٹھنے کی لاج رکھ لے۔ یہ ہاتھ مال مانگنے کے لیے نہیں، یہ ہاتھ دولت مانگنے کے لیے نہیں، یہ ہاتھ زمین اور جو ہے آسمان کے خزانے مانگنے کے لیے نہیں، اسلام کی آبرو مانگنے کے لیے یہ ہاتھ اٹھے ہیں۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں اس خاتون کے ہاتھ ابھی دعا سے واپس اس کے منہ کو واپس نہیں گئے تھے کہ صحابہ کرام نے دیکھا کہ ماں کہ تو وہ تھی کہ مردے جسم کے اندر تو نے روح ڈال دیا، پیر حرکت کرنے شروع ہو گئے۔ آج اتنی بڑی طاقت رکھ کر، اتنی بڑی قوت رکھ کر تو کون سے کتیوں کے پیچھے پڑی ہے، کون سی تہذیب کے پیچھے پڑی ہے؟ ماں تیری ترقی فاطمہ کے آنچل میں ہے۔ میرے ماں اللہ کی قسم تیری سربلندی، تیری عزت حضرت خدیجہ، حضرت زینب، حضرت عائشہ،
صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طریقے کے اندر ہے. یہ طریقہ چھوڑے گی، ایک جو ہے پالتو کتے اور ایک پالتو بلی کی عزت ہوگی. ماں جب تو استقامت کی پہاڑ بن جاتے ہے، ایمان پر ثابت قدم ہو جاتی ہے، اچھوں اچھوں کا پتا پانی ہو جاتا ہے، تو آسیہ بن کر فرعون کے دربار میں گئی تھی. میرے اللہ نے تیری مثال دے کر کہا وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فرعون. ماں تیرے ایمان تو وہ ہے، رب کائنات نے 114 صورتیں بنائی عورت کے نام پر، ایک صورت بنائی نساء کے نام پر. سورہ نساء ہے، سورہ رجال نہیں ہے. میری ماں اللہ کے یہاں تیری بڑی عزت ہے. ماں قدموں کے نیچے تیری جنت. بیٹی ماں باپ کو جنت میں جانے کا وسیلہ، بیوی شوہر کے آدھے ایمان کی تکمیل، بہن بھائی کی عزت اور آبرو کے بچانے کا ذریعہ. یاد کر تجھے زندہ درگور کیا جاتا تھا. یاد کر کہ جب تیرا باپ تجھے دفن کر رہا تھا اور مٹی جب باپ پر پڑ رہی تھی اور تو ہٹا رہی تھی، تیرا باپ جاہلیت کے اندر اتنا سنگ دل تھا کہ تیرے مٹی ہٹانے پر بھی اس نے تجھے زندہ درگور کر دیا. تجھے بند کمرے میں پیشاب پیخانے کے ساتھ مرنے پر تجھے مجبور کیا جاتا تھا. باپ کے مرنے کے بعد پراپرٹی بنا کر اولاد تیری آبرو لوٹا کرتے تھے، تیری پیدائش کو منحوس سمجھا جاتا تھا. میرے محبوب کائنات کے سردار نے تجھے رتبہ دیا. کیا اسی لیے تو اسلام کو شرمندہ کر، تو مسلمانوں کو شرمندہ کر، تو نبی کی عورتوں کو شرمندہ کر. اللہ نے کلام پاک میں سورہ رجال مردوں کی صورت نہیں سورہ نساء رکھی. اللہ نے ایمان کی مثال دی. ماں جب ایمان کو سینے سے لگاتی ہے تو اچھے اچھے پہلوانوں کا کلیجہ پھٹ جاتا ہے اور دل کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں. کیا تو نہیں جانتی اللہ نے تیرا نام لے کر کلام پاک میں واقعے کو بیان کیا. وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فرعون. اور اللہ ایمان کی مثال میں فرعون کی عورت کی مثال بیان کرتا ہے. ماں آج تو بہانہ کرتی ہے، شوہر سازگار نہیں، حالات سازگار نہیں، گھر کا ماحول نہیں، بازار کا ماحول نہیں، خاندان کا ماحول نہیں. فرعون سے بدتر کوئی اور ماحول نہیں تھا. تیرا مرد فرعون سے بدتر نہیں ہے. تیرے گھر کی زینت فرعون کے محل سے زیادہ خوبصورت نہیں ہے. وہ کہا کرتا تھا هذه الانہار تجری من تحتی افلا تبصرون. کیا تم نہیں دیکھتے میرے قدموں کے نیچے نہریں جا رہی ہیں. جب فرعون کے گھر میں تو خاتون بن کر اور ہیئر ڈریسر بن کر مچھاتا بن کر کنگھی کر رہی تھی فرعون کی بیوی کی، اور بیٹی کی بال نیچے گر گئے، کنگھی نیچے گر گئی، اللہ کا نام لے کر اٹھایا تو فرعون کی بیٹی نے پوچھا اے مچھاتا، اے کنگھا کرنے والی نوکرانی، اے کنیز، اے باندی، میرے باپ کو چھوڑ کر کون سے خدا کا نام لے رہی ہے؟ ماں تو استقامت کا پہاڑ بن کر، ایمان کا جیتا جاگتا ثبوت بن کر، میرے اللہ کی عزت و جلالت کی قسم، آج کے زمانے کا ایک بڑا بہادر، بڑا طاقتور کارنامہ انجام نہیں دیتا جو کارنامہ تو نے انجام دیا، اور ایسا شاندار کارنامہ انجام دیا کہ رب کریم نے اس کارنامے کو اپنی ازلی کتاب، اپنی دائمی کتاب، اپنی ہمیشہ کی کتاب، اپنی صفت کلام کے اندر اس کو درج کر دیا اور کہا وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فرعون. فرعون کی بیٹی نے جا کر فرعون کو کہہ دیا کہ ابا حضور یہ جو مچھاتا ہے، کنگھا کرنے والی عورت ہے، یہ کنیز، یہ باندھی، آپ کو خدا نہیں مانتی. فرعون بلک اٹھا، فرعون تڑپ اٹھا، کہا ساری دنیا مجھے رب اعلیٰ مانتی ہے، یہ کنیز باندھی کی یہ ہمت. کنیز باندھی کیا کہتی ہے؟ ہاں آمنت برب موسیٰ و ہارون، میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے کر آئی. تو کہا دیکھ مان لے. جب نہیں مانی بیچ دربار کے اندر اس کو لایا گیا اور ایک ہاتھ کے اندر میخ، دوسرے ہاتھ کے اندر میخ، پاؤں کے اندر میخ اور ایک پاؤں کے اندر میخ. پوچھا گیا ابھی تو ایمان سے بات آتی یا نہیں آتی؟ ابھی تو مجھے رب اعلیٰ مانتی نہیں مانتی؟ لیکن ماں تو ایمان کی پہاڑ بن کر ایمان پر ثابت قدمی کا وہ جوہر دکھایا کہ شاید کوئی مرد یہ کارنامہ انجام دے سکے. ماں تو نے انکار کر دیا، میری جان لے لے
ईमान से नहीं हट सकती। उसके बाद उस जालिम ने वो कारनामा अंजाम दिया कि तेरी दूध पीती बच्ची को तेरे सीने पर सारे कपड़े निकाल कर डाल दिया। बच्ची ने ये सोचा कि माँ अपनी भूखी बच्ची को दूध पिला रही है, तो बच्ची दूध पीने लगी। तो कहने लगा फिरौन कि देख मशाता, देख कनीज, देख बांदी कि इस बच्ची को खून कर दूंगा, तेरे सीने पर टुकड़े कर दूंगा। अब दूध पी रही है, कुछ देर के अंदर इसके खून के छींटे तेरे मुंह पर उठेंगे। मां ईमान पर साबित कदमी का वो सबूत दिया कि फौरन अल्लाह ने बच्ची को जुबान दी, और वो बच्ची भी जब तू मुकद्दस बनी, ताहिरा बनी, तो तेरी कोख से निकलने वाले बच्चे भी तहारत का बोल बोलने लगे, तकवे का बोल बोलने लगे। बच्ची ने कहा मां घबराना नहीं, तेरी मेरी मुलाकात बहुत जल्द जन्नत में होने वाली है। तो फिरौन ने अपने कातिल को, जल्लाद को हुक्म दिया, तो उसके सर को तन से जुदा कर दिया गया। जहां दूध अभी कुछ लम्हे पहले औरत पिलाती थी, खून के छींटे उसके जिस्म पर उड़ने लगे और खून के टुकड़े नाचने लगे उसके जिस्म पर। फिर फिरौन ने पूछा अभी नहीं बात आएगी? उसने कहा जो करना था तूने कर लिया। फिरौन ने कहा अभी बहुत कुछ करना बाकी है मां। उसके बाद उसने वो कारनामा अंजाम दिया कि दिल काम जाता है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसने अपने महल के अंदर बिच्छू पाल रखे थे, सारे बिच्छू को लाकर, भूखे बिच्छुओं को लाकर इस कनीज के जिस्म पर लगा दिया। वो तड़पती रही, वो बिलखती रही। मां तारीख शाहिद है, अल्लाह झूठा नहीं है। अल्लाह ने तेरी मिसाल को बयान किया कि अल्लाह का नाम लेती रही और तड़प तड़प कर तूने जान दे दी। उसके बाद जब फिरौन महल के अंदर गया तो उनकी जो बीवी थी आसिया, पूरे मिस्र में और पूरी दुनिया में उसने ब्यूटी कॉन्टेस्ट कराया, हुस्न का मुकाबला कराया। मां फिरौन अपनी बीवी पर इतना मरता था, उसके इशारों पर इतना नाचता था, क्योंकि इतनी हसीन थी, इतनी जमील थी कि उसके हुस्न के चर्चे सारे आलम के अंदर आम थे। उसने ऐसे ही नहीं शादी की, उसने उसका मुकाबला कराया और जो सबसे हसीन, सबसे जमील और सबसे खूबसूरत थी उससे उसने निकाह किया। अब जब वो घर में गया तो हजरत आसिया ने कहा अरे शौहर नादान, तुमने कनीज के साथ क्या मामला किया? तो शौहर को जरा शक हुआ फिरौन को। उसने पूछा आसिया क्या माजरा? हजरत आसिया ने कहा अरे नालायक कमबख्त, अल्लाह का नाम ले रही थी, तुझे तरस नहीं आया? कहा तू भी अल्लाह का नाम ले? हाँ, आमनतु बिरब्बि मूसा व हारून, मैं मूसा और हारून के रब पर ईमान लेकर। अच्छा मान ले, नहीं माना। मां जिसके एक इशारे पर हजारों कनीज जिसकी खिदमतें करने के लिए तैयार थे, हजारों बांदियां और लाखों गुलाम आंख की एक पलक के इशारे पर जिसकी खिदमत करने के लिए तैयार थे। दरबार को फिरौन ने सजाया, सर पर ताज पहना, अपनी सोने की कुर्सी के अंदर बैठा और सामने एक तख्त रखा गया, एक स्टेज बनाया गया। मां तू वो थी कि तेरे जिस्म के एक एक कपड़े को उतारा गया। औरत जिंदगी में जिंदा दफन होना गवारा कर लेती है, गैर के सामने बाहया औरत, ईमानदार औरत जिस्म दिखाना गवारा नहीं करती। कि वो जो है मलिका कि जिसके एक इशारे पर हजारों गुलाम फरिश्ता थे, आज वो मलिका हाथ के अंदर जंजीर, पैरों के अंदर हथकड़ियां लगे हुए, मजबूर और जो है मजलूम की हैसियत से नंगी है। आज फिर उससे पूछा जाता है कि देख अभी तू बात आ जा। मां ईमान का वो जौहर दिखाया, इस्तकामत की वो पहाड़ बनी रही कि तूने उस वक्त एक तारीखी जुमला कहा फक्जी मां अंता खास, तू जो चाहे कर ले, इन्नमा तक़दी हादिहिल हयातद दुनिया, कि तू करेगा इस दुनिया में करेगा, मेरी चमड़ी उधड़ेगा, मेरी जान लेगा, मेरे जिस्म के टुकड़े करेगा, मेरे ईमान को तो डाका नहीं डालेगा, मेरी आखिरत खराब नहीं करेगा। इतना सुनना था। फिरौन ने कहा इसके हाथों पर मेख मारे जाएं, इसके पैरों पर मेख मारे जाएं। फिर उसके बाद उसने चमड़ी को निकाला और निकालकर चमड़ी को उधेड़ा, और उधेड़ने के बाद जब हवा लगती है, चमड़ी हटने के बाद कोई ग्लूकोज नहीं चढ़ाया गया था, कोई सुन्न होने का इंजेक्शन नहीं दिया गया था। जिंदा इंसान को पिन चुभती है, जिंदा इंसान के ब्लेड लगता है और हवा जाती है, कितनी तकलीफ। एक एक बालिश चमड़े को, एक एक हाथ चमड़े को छिला गया जैसे जानवर का और मुर्गी के
چمڑے کو نکالا جاتا ہے. پھر پوچھا گیا کیا تم تیار ہو کہ تم اپنے اس سے باز آ جاؤ؟ حضرت آسیہ تیار نہیں تھی. اس کے بعد اس نے مرچ کے پاؤڈر کو منگوایا اور چھیلے ہوئے چمڑے کو ہٹا کر کچے گوشت کے اندر مرچ کے جو ہے پاؤڈر کو اس نے ڈالا. پھر پوچھا کیا تیار ہو؟ اور پھر اس کے بعد اس نے ان کی منڈی کو اور چہرے کے رخ کو اپنے محل کی طرف کر دیا تاکہ محل کی یاد ستائے. اور اس کا جو گولڈن بسترا تھا اور اس کا جو کمرہ تھا اسے دیکھ کر وہ لالچ کے اندر وہ ایمان کا دامن ہاتھ سے چھوٹ بیٹھے. لیکن وہ بیوی آسیہ تھی, انہوں نے ایمان کو سینے سے لگایا تھا. وہ ایمان کی ثابت قدمی کی جیتی جاگتی ثبوت دی. انہوں نے جب جو ہے ان تمام چیزوں کو سہا پھر بچھوئیں لا کر حسب معمول اس نے جسم پر چھوڑ دیا اور چہرے کو محل کی طرف کر دیا. ماں اتنی سنگین حالت میں, اتنے نازک حالت میں تو نے وہ بول بولے, تو نے وہ کلمات نکالے. کہاں روٹی پھرتی ہے, کہاں بازاروں کے پاس جاتی ہے, کہاں تعویذ گنڈے کو جاتی ہے, کہاں تو جو ہے پلیتا لینے, شوہر کا زبان بند کرانے اور تالی ڈالنے, ساس بہو کے جھگڑے میں لگی ہے. ماں اس نازک حالت کے اندر اس امتحان کے موقع پر تو نے ایمان کا وہ ثبوت دیا, توحید کا وہ ثبوت دیا, رب سے مانگنے کا وہ جوہر دکھایا کہ اللہ نے تیرے بول کو کلام پاک کے اندر لکھ دیا. رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ. اے اللہ یہ فرعون محل سے مجھے باہر بھیج رہا ہے, اس بسترے سے نکال رہا ہے. اے اللہ تو زندہ ہے. رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ, تو جنت میں ایک مکان مجھے دے دے. رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ. اے رب آخر میں تجھ سے مانگتی ہوں, فرعون کا ظلم اپنی انتہا کو پہنچ چکا ہے, ان کے عملہ اور ان کے اسٹاف کا تشدد اپنے انتہا کو پہنچ چکا ہے. اے میرے مولا اس کے ظلم سے, اس کے اسٹاف کے ظلم سے مجھے نجات دینا. ونجنی من القوم الظالمین. اتنا کہا اور تو نے اللہ کا نام لیا, اس دنیا سے رخصت ہو گئی. کہاں پھرتی ہے باپ, کہاں تو جو ہے شکوے شکایتیں کرتی پھرتی ہے. آ جا تجھے اللہ کا حرم بلا رہا ہے, آ جا تجھے نبی کا روزہ بلا رہا ہے, آ جا فاطمہ کا حجرہ تجھے بلا رہا ہے, زینب اور رقیہ, ام کلثوم, ام ہانی کی تہذیب تجھے بلا رہی ہے کہ امت کی بیٹیوں تم گمراہ ہو چکی ہو, تم راہ راست سے ہٹ چکی ہو, تم دنیا کے جھوٹے اور پانی فیشن کے پیچھے پڑ چکی ہو. ماں اپنی بھولی ہوئی منزل کی طرف آ جا, اپنے بھولے ہوئے مقام کی طرف آ جا, اپنی کھوئی ہوئی عزت کے تاج کو پھر سے تو سر میں پہن لے. تو رابعہ بصریہ بن جائے گی, تو زینب کی جانشین بن جائے گی. پھر اس دنیا میں عمر کا کوئی جانشین پیدا ہو جائے گا, اس دنیا میں کوئی خالد بن ولید کا جانشین ہو جائے گا, اس دنیا میں کوئی ٹیپو اور سلطان صلاح الدین ایوبی کا جانشین پیدا ہو جائے گا. کفر کی تاریکی چھٹ جائے گی. اور وہ چیز جس کو حدیث میں آقا نے فرمایا کہ ایک وقت وہ آئے گا کہ یہودی کتا یہودی راستے میں جا رہا ہوگا اور جو ہے پتھر کے پیچھے چھپ رہا ہوگا, تو مسلمان اسے مارنا چاہے گا, پتھر کے پیچھے چھپ جائے گا, تو وہ پتھر چیخ کر مسلمان کو کہے گا کہ اے مسلمان بچے, اے کلمہ پڑھنے والے, دیکھ یہودی میرے پاس پناہ لیا ہے. ماں وہ وقت کے لیے آج دنیا ترس رہی ہے. ایسے بچوں کو تو دے دے, ایسے اولیاء کو تو دے دے, ایسے مجاہدوں کو تو دے دے, ایسے غازیوں کو تو دے دے. تو یہاں سے جائے گی سات بہو کے سیریل دے گی, یہاں سے جائے گی برتھ ڈے کی محفل کی زینت بنے گی, یہاں سے جائے گی شکرانے اور شادیوں کے گیت میں منوے میں تو مصروف ہو جائے گی. دیکھ تجھے اللہ کا واسطہ, دیکھ تجھے قرآن کا واسطہ, تیرے اوپر امت کی بہت بڑی ذمہ داری ہے, بہت بڑی ذمہ داری ہے. تیرا سدھرنا قوم ملت کا سدھرنا ہے. تیرے سدھرنے سے اللہ تبارک تعالیٰ نے قوموں پر سے عذاب کو اٹھا لیا ہے, اور تیرے بگڑنے سے اللہ نے قوموں کو تباہ برباد کر دیا ہے. آج تو توبہ کر لے, آج تو توبہ کر لے, آج تو فاطمہ کی سیرت کو یاد کر لے, عائشہ کی طہارت اور تقدس کو یاد کر لے. کل انگلیاں اٹھتی تھیں, رب کائنات برات میں آیتیں نازل کرتا تھا. آج ماں 70 عیسائی یہودی کتے تیری عصمت اور عفت پر ڈاکہ ڈال رہے ہیں. تیری آہیں, تیری چیخ, تیری پکار سلاخوں کے باہر نہیں جا رہی ہے. آج میری ماں ایک کتیا اور ایک کتا
یہودی کے کوئی مار ہے، آج اقوام متحدہ میں اس کے چرچے ہوتے ہیں. تجھے ایک کنویں کے اندر سینکڑوں کی تعداد میں آبرو لوٹ کر پرانی تاریخ کو دہرا کر زندہ دفن کیا جا رہا ہے. تیرا کوئی پرسان حال نہیں. آجا آجا، نبی کا حجرہ بلا رہا ہے، حرم کے مینار بلا رہے ہیں، سورہ مریم تجھے بلا رہا ہے، تحریم کی آخری آیتیں تجھے بلا رہی ہیں، بیوی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روحانی تاریخ تجھے بلا رہی ہے. رب کائنات ان بھولی بچری اور راہ بھٹکی ہوئی خواتین کو ہدایت سے مالا مال کرنا. اللہ ہمارے کہنے سننے کو قبول کرنا، خطاؤں کو درگزر کرنا. اے اللہ بار بار ایسی مبارک اور مقدس مجلس سے ہمیں نصیب فرمانا اور ان کو دنیا اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ اور سبب بنانا. آمین. واقدان الحمدللہ رب العالمین.